کالا کلر داڑھی میں لگانا کیسا ہے؟ صرف داڑھی کالی کرنے سے تو بندہ جوان نہیں ہوتا نا، جس کو دیکھنے سے پتہ چلے کوئی پرانی دیوار ہے جس کو پینٹنگ کی ہوئی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ خضاب لگانا، یہ رنگ کرنا سفید چھوڑنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے دور میں بالوں کا سفید ہونا عام سی بات ہو گئی ہے، چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو یا 25 سال کا نوجوان ہو یا 40 سال کا ادھیڑ عمر کا انسان ہو۔ بال وقت سے پہلے بہت سارے لوگوں کے سفید ہو جاتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن عام طور پہ بال سفید ہونے کی جو عمر ہے وہ 50 سال ہے یا 45 سال ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کیا بالوں کو وہ رنگ سکتا ہے یا کہ نہیں، کلر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کلر کر سکتا ہے تو کون سا کلر کرے؟ کیونکہ آج کے دور میں زیادہ تر لوگ بالوں کو کالے رنگ سے رنگتے ہیں، چاہے وہ علماء کرام ہوں، مفتیان کرام ہوں یا عام آدمی ہوں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام بالوں کو کالے کلر سے رنگتے ہیں، حالانکہ وہی نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بالوں کو کالے رنگ سے رنگتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو کیا یہ علماء کو حدیث کا پتہ نہیں، حدیث معلوم نہیں کہ جو کالے رنگ سے رنگیں گے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے؟ پھر یہ کالے رنگ سے بالوں کو رنگتے کیوں ہیں؟ ایک اہم سوال ہے۔ تو بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے آج۔ علماء کرام اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں، میں آپ کو ان تمام علماء کی باتیں سنا رہا ہوں۔ چلیے ہم سب مل کے علماء کرام کی گفتگو کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ بال اگر کسی کے سفید ہو گئے ہیں تو سفید بال چھوڑنا بھی جائز ہے، لیکن سفید بالوں کو چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کو رنگ کر لیا جائے۔ خضاب لگانا، یہ رنگ کرنا سفید چھوڑنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک یہود اور نصارہ خضاب نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مشورتاً ارشاد فرمایا کہ یہودی اور نصرانی خضاب نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کرو، تمہیں خضاب لگانا چاہیے۔ تو سفید بال بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، یہ استحبابی حکم ہے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے بالوں کو رنگا جائے، اپنے بالوں پر خضاب لگایا جائے۔ اب کون سا خضاب بہتر ہے؟ حدیث پاک میں ہی اس کا ذکر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جس نے مہندی سے اپنے بالوں کو رنگا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اچھا کام ہے، بہتر ہے۔ ایک اور صحابی کو دیکھا، انہوں نے قتم کے پتوں والی مہندی لگائی ہوئی تھی، اس سے اپنے بالوں کو رنگا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اس مہندی لگانے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک شخص تھا جس نے اپنے بالوں کو زرد رنگ سے رنگا ہوا تھا، زرد رنگ سے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ان دونوں سے بہتر ہے۔ تو مہندی لگائیں، وہ بھی بہتر ہے۔ قتم والے پتوں کی مہندی آپ جڑی بوٹی والے سے پوچھیں گے تو وہ مہندی آپ کو دے دے گا، وہ لگائیں، اس کا رنگ بھی پختہ ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور زرد رنگ والی مہندی لگانا یا زرد رنگ والا کلر لگانا، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، تو یہ کلر آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں پھر لوگ کالے رنگ کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ کالا رنگ بالوں میں لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ تو اس میں دیکھیں، کالا رنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ سیاہ خضاب لگائیں گے، کالا رنگ لگائیں گے اپنے بالوں پر، جیسے کبوتر کے پوٹے ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اور اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے یہاں پر، اور مرد اور عورت کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ مرد کالا رنگ لگائے اس کے لیے بھی ناجائز اور حرام ہے، عورت لگائے اس کے لیے بھی حرام ہے، بوڑھا شخص کالا رنگ بالوں اور داڑھی کے بالوں پر لگائے اس کے لیے بھی حرام ہے، اور جوان شخص اپنے بالوں پر اور داڑھی پر کالا رنگ لگائے اس کے لیے بھی حرام ہے۔ صرف ایک اجازت ہے، صحابہ سے بھی ہمیں یہ اجازت ملتی ہے کہ مجاہد اگر کوئی ہے، جنگ لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے جا رہا ہے، وہ اپنے سفید بالوں کو کالے رنگ سے رنگ سکتا ہے، تاکہ کافروں پر یا جن سے جہاد لڑنے جا رہا ہے ان کو اپنی کمزوری نہ نظر آئے کہ یار یہ تو بوڑھے بوڑھے لوگ آ گئے ہیں۔ تو صرف وہاں کی ایکسیپشن ہے، باقی ساری زندگی کے لیے اور ہر انسان کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے حرام فرما دیا کہ وہ کالا رنگ نہیں لگا سکتا۔ تو کالے رنگ کے علاوہ آپ لگائیں، آپ ڈارک براؤن لگا سکتے ہیں، ڈارک براؤن دور سے کالے جیسا ہی نظر آتا ہے۔ کہ عورت کے لیے سیاہ مہندی استعمال کرنا کیسا؟ سیاہ مہندی ہو یا سیاہ کلر ہو یا خضاب ہو،
وہ مرد ہو یا عورت کسی کے لیے بھی بالوں پر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بالوں کو جو ہے وہ سیاہ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے، نہ مرد کو ہے اور نہ ہی عورت کے ہے۔ البتہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے بدن پر، ہاتھ پر، پیروں پر جو ہے وہ مہندی استعمال کرتی ہے اور براؤن مہندی کی جگہ بلیک مہندی جو ہے وہ یوز کرتی ہے، جبکہ وہ لیئر والی نہ ہو، تہہ دار مہندی نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا استعمال ہاتھ پیروں پر جو ہے وہ جائز ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کالا کلر داڑھی میں لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ جو میں جن محققین کی تحقیق پر اعتماد کرتا ہوں، وہ جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بہت بڑے فقیہ ہیں، ہو سکتا ہے نظریاتی اعتبار سے بہت سے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہوں، لیکن فقاہت کے اندر کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ۔ اور آپ نے کالے کلر کو یوز کرنا حدیثوں کی روشنی میں حرام قرار دیا، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جو کالے رنگ سے اپنے بالوں کو رنگے گا وہ میدان معاشر میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ تو اس قسم کے سخت وعیدات چونکہ موجود ہیں، اس لیے ہم تو یہی حکم ان بزرگوں کی محققین کی تحقیق پر چلتے ہوئے یہ حکم دیتے ہیں کہ کالا رنگ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس بہت سارے علماء فقہاء ایسے بھی ہیں جو کالے رنگ کے استعمال کو صحیح مصلحت کی بنا پر جائز بھی قرار دیتے ہیں۔ تو لہٰذا میں خلاصہ کلام عوام کے لیے عرض کروں گا کہ اگر کوئی واقعی عالم دین آپ کے اطراف میں ہیں اور وہ دلائل شرعیہ کی روشنی میں کالا رنگ استعمال کر رہے ہیں تو عوام ان پر تنقید نہ کرے کہ وہ بھی ایک شرعی دلیل کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ ہاں، جب خود اپنے عمل کی باری آئے تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے اگر محققین کے قول کو لینا ہے، کوئی جن بزرگوں سے آپ کو عقیدت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کالا کلر یوز نہ کریں تو آپ نہ کریں، لیکن اگر کوئی شرعی دلائل کے ساتھ یوز کر رہا ہے تو پھر آپ ایسے علماء سے بدظن بھی نہ ہو۔ ہمارا مشورہ یہ ہے، کیونکہ اس سے انتشار پھیلتا ہے اور افتراق پھیلتا ہے۔ آخر آراء ہی ہیں، مجتہدین کی آراء مختلف مسائل میں مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ میں کلر یوز نہیں کرتا ہوں، بلیک کلر، میں مہندی استعمال کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، لیکن میں اگر کوئی کلر یوز کرے گا اور اپنی شرعی دلیل کے ساتھ کر رہا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ناجائز کر رہے ہیں۔ ہاں، عوام اگر کالا کلر یوز کرے گی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہم یہ غلط کہیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں ان علماء کی جو باقاعدہ مفتیان کرام بھی ہیں، علمی شعور بھی رکھتے ہیں، وہ باقاعدہ شرعی دلائل کے ساتھ اگر کالا کلر یوز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جب یوز کر رہے ہیں تو ضرور وہ اللہ کی نافرمانی کا قصد و ارادہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک کوئی ضرور مصلحت صحیحہ ہوگی جس کی بنا پر کر رہے ہیں، اور عوام کو اسی طرح بڑے علماء سے حسن ظن قائم کرنا واجب ہے۔ تو کس شخص کو داڑھی سفید ہو اور کالی کرنے کا حق حاصل ہے؟ کس کو؟ مسئلہ اس میں کیا ہے؟ یہ بات اب یہ جو عنوان نہیں کہ میں سمجھاؤں، لیکن میں سمجھایا کرتا ہوں بھی کس کو حق حاصل ہے۔ یہ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں ہو، مجاہد ہو، اور جنگ ایسی کہ دو بدو ہو، یہ نہیں کہ چھپ کے بٹن دبانا ہو تو اس کے لیے داڑھی سفید ہو یا کالی کیا فرق پڑتا ہے۔ ایسے دو بدو میدان جنگ میں ہو، اس کے اپنی داڑھی کو سیاہ کرنا تاکہ پتہ چلے کہ جوان ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، اس کی عمر تھوڑی ہے اور بال سفید ہو گئے، بیماری کی وجہ سے عیب ہے، اب وہ اپنی داڑھی کو کالا کر لے تاکہ عیب نہ نظر آئے جوانی میں بوڑھا ہو۔ یا اسی طرح کوئی شخص ہے، اس کی شادی ہے اور اس کے بال سفید ہیں، عمر زیادہ ہے، اور اس کی جو نکاح میں آئی ہے وہ ذرا عمر میں چھوٹی ہے، چلو بال سیٹ کرے تاکہ یہ بھی جوان نظر آئے۔ ان تین کے لیے گنجائش دی ہے داڑھی کالا کرنے کی۔ تو میں نے ان سے کہا یار میں نے داڑھی کالا کی ہے تو اس کے پتہ چلے جوان ہے، صرف داڑھی کالی کرنے سے تو بندہ جوان نہیں ہوتا نا۔ تمہاری داڑھی کالی کی نہیں ہے ہی کالی، وہ تم آدھے گھنٹے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور مجھے 3 گھنٹے ہو گئے میں کھڑا ہوں اور الحمدللہ میں تھکا بھی نہیں ہوں۔ میں وہاں کیبن سے نکلا ہوں، گراؤنڈ تک پیدل آیا ہوں، میں نے یہاں گراؤنڈ سے واپس کیبن میں پیدل جانا ہے، تم آئے بھی گاڑی پر ہو، جانا بھی تم نے گاڑی پر ہے، اور تمہیں شک میرے پر ہوتا ہے کہ استاد جی کالی داڑھی کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی میں نے کہا دیکھو ہر چیز کی بنیاد سمجھا کرو، بنیاد سمجھا کرو۔ اگر فقہاء نے ایسے شخص کو داڑھی سفید کرنے کی اجازت دی ہے کہ جس کی بیوی اس سے عمر میں چھوٹی ہو اور اس کے بال سفید ہوں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف اس کی داڑھی کالی ہو، وہ پتہ بھی چلے جوان ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں جو اصل میں سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھی صرف ان ساتھیوں کو میں نے کہا کہ ہماری داڑھی اگر ایسی ہے نا، ہمارے مفتی صاحب تھے، مفتی سید پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، صدر مدرد عالم دیوبند، بہت پیاری بات فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ سفید داڑھی والے کے لیے کالی داڑھی کرنا اس وقت جائز ہے جب اس کے چہرہ، مہرہ، شکل و شباہت ایسی ہو کہ اس سے کالا رنگ جج جائے،
یہ نہیں کہ اس کو دیکھنے سے پتہ چلے کہ بوڑھی گاڑی کی پینٹنگ کی ہے، منہ دیکھو تو اندر گھسا ہوا ہے اور داڑھی دیکھو تو کالی کی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس کو لیے جائز نہیں ہے. جس کو دیکھنے سے پتہ چلے کوئی پرانی دیوار ہے جس کو پینٹنگ کی ہوئی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. ابو داؤد کی روایت آپ سے نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی کہتے ہیں آپ سے نے فرمایا کہا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبوتر کے سینے پوٹ کے جیسے جو ہے کالے سیاہ خضاب اپنے سروں پہ لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے. جس گناہ کو ہم معمولی سمجھتے شریعت کے نزدیک وہ جہنم میں لے جانے والا، جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے. بالوں میں ڈارک براؤن کلر جائز ہے اگر وہ کالے کلر کے مشابہ ہو لیکن کالا نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ حافظ حمزہ راولپنڈی سے. ڈارک براؤن جائز نہیں ہے کیونکہ انسان کے جو بال کالے ہوتے ہیں نا تو فل کالے کسی کے بھی نہیں ہوتے، ڈارک براؤن ہی ہوتے ہیں. تو ڈارک براؤن کالا ہی کہلاتا ہے، وہ صرف نام اس کا ڈارک براؤن ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں وہ کالا ہی ہوتا ہے. تو ایسا براؤن ہو کہ دیکھنے میں بال براؤن لگیں، یعنی واقعی براؤن لگیں. یعنی آپ نے سفید بال کو اتنا براؤن ایسا ڈارک براؤن لگایا کہ دیکھنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بلیک بال ہیں، تو وہ پھر وہ بھی ناجائز ہے. تو براؤن کا مطلب واقعی دیکھنے میں براؤن لگ رہے ہوں وہ، تو پھر وہ براؤن جائز ہو جائے گا آپ کے لیے 40 سال کے بعد. 40 سال سے پہلے تو کالا بھی کر سکتے ہیں، 40 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ناظرین کرام، ویڈیو کا میں خلاصہ کر دیتا ہوں. وہ خلاصہ یہ کہ وقت سے پہلے جن کے بال سفید ہو جائے، وقت سے پہلے مراد کیا ہے؟ 40 سال سے پہلے جن کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں وہ سفید بالوں کو رنگ سکتا ہے چاہے جس کلر سے بھی ہو. لیکن یہاں ایک خاص مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر شوہر کا بال بالکل کالا ہے اور بیوی کی عمر 45 سال ہو چکی ہے اور اس وقت ان کے بال سفید ہو گئے ہیں، تو آپ یہ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ شوہر اگر نوجوان دکھتا ہو، جوان دکھتا ہو اور بیوی بوڑھی دکھتی ہو تو اس کا دل تو بالکل بیوی کی طرف نہیں جائے گا. ایسی کنڈیشن میں بیوی اپنے سفید بالوں کو رنگ سکتی ہے کالے کلر سے تاکہ شوہر کا دل ان کی طرف مائل ہو. اس نیت سے وہ لگا سکتی ہیں چاہے اس کی عمر 45 سال 50 سال ہی کیوں نہ ہو جائے. ہاں، شرط یہ ہے کہ ان کا شوہر جوان دکھتا ہو. شوہر بھی بیچارے سفید بال والے ہو گئے ہیں تو آپ کا بھی بال اگر سفید ہو رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ نہ رنگیں. اور میں نے بہت سارے علماء کو جو دیکھا ہے کہ 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر میں بھی سفید بالوں کو کالا رنگ سے رنگتے ہیں، تو یہ تو شریعت کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اکثر احادیث سے اور دیگر کتابوں سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سفید بالوں کو کالا نہیں کرنا چاہیے. اب علماء کرام وہ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ میں ان کے اوپر انگلی اٹھا نہیں سکتا، وہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ضرور ہوگی جیسا کہ مفتی اکمل صاحب نے بتایا. تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ 40 سال کے بعد بالوں کو نہ رنگیں تو بہتر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.